یا جنت؟ انہوں نے کہا جو بندہ اسلام قبول کر کے نیک کام کرے وہ جنت میں، اور جس نے ایک بھی گناہ کبیرہ کر لیا وہ کافر ہوا، کافر ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں سے ایک بندہ اٹھا، اس کا نام تھا واصل بن عطا، امام حسن بصری کا وہ شاگرد تھا۔ اس نے یہ مسئلہ جا کے امام حسن بصری سے پوچھا۔ امام حسن بصری سے جب اس نے یہ بات کہی نا کہ خارجی ایسے کہتے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یہ شاگرد تھا ان کا، تو آپ نے نا خاموشی اختیار فرمائی۔ چونکہ خارجی فتنہ جنہوں نے جناب مولا علی کو شہید کروا دیا ہے، اور امام حسن بصری مولا علی کے شاگرد تھے، لہذا انہوں نے یہاں پہ ابھی کوئی اپنا جو ہے وہ نظریہ نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے ویٹ ہی نہیں کیا، اس نے انتظار نہیں کیا، جو کہ پیچھے فتنہ خارجیوں کا تھا، خارجی اپنی سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے کہا ان کی سوچ کو روکنا ہے، لہذا کوئی نہ کوئی نئی بات جلدی پیش کرنی ہے۔ اس نے پھر امام حسن بصری کے خاموش رہنے کی بنیاد کے اوپر اپنے نظریے کی بنیاد پہ ایک سوچ بنا لی، اور سوچ یہ تھی کہ جو بندہ مسلمان ہے اور کلمہ پڑھ کے اچھے کام کرتا ہے وہ تو گیا جنت میں، اور جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے، کافر ہو چکا۔ لیکن اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرے گا تو جنت کے اندر چلا جائے گا، واپس مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ مقام آراف میں ٹھہرے گا کہ جو نہ دوزخ ہے اور نہ ہی وہ جنت ہے، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ہمارا کیا نظریہ ہے؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جس نے ایمان قبول کر لیا اور نیک کام کیے وہ جنت والے ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا جی جنتی نہیں ہے وہ، نہ وہ دوزخی ہوگا نہ وہ جنتی ہوگا۔ دوزخی اس لیے نہیں ہوگا چونکہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اور جنتی اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کام غلط کیا ہے۔ تو اگر توبہ کر لے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ انہوں نے بھی دائمی جنت کا انکار کر دیا اور خارجی نے بھی دائمی جنت کا انکار کر دیا۔ جب یہ نظریہ امام حسن بصری کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اعتزل عنا، اس بندے نے ہم سے جدائی اختیار کی ہے۔ اب یہ اعتزال کا جو لفظ تھا، اس اعتزال کی بنیاد کے اوپر فرقہ بنا معتزلہ۔ یہ دو بندے اٹھے، امام حسن بصری کے شاگرد تھے، دونوں اٹھے، دونوں نے یہ نظریہ بنا کے اپنا ایک پورا مذہب بنا کے ایک پھر ایسی پاورفل جماعت بنائی کہ اس جماعت نے امت مسلمہ کو جناب پھاڑ کے رکھ دیا۔ آج تک ان کے نظریات یہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ سوال آ جاتا ہے، بنیادی سوال، کہ فرقے جو بنے ہیں ہمیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا آج کے دور میں ان کے پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو میری بات یاد رکھیں، جو سوچ ایک مرتبہ اٹھتی ہے نا وہ بند نہیں ہوتی، اس کے اثرات کم ہو جائیں یا زیادہ رہیں، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا